ماہ رمضان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، تو 11 ستارے اور 12 خود یوسف علیہ السلام، تو 12 بھائی بنے۔ تو یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ گویا یوسف علیہ السلام کی مانند ہے، اور اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس زمین آسمان کے برابر بھی گناہ لائے گا تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے باوجود کہ میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کی اونٹنی گم ہو گئی اور وہ اونٹ مل جائے اور وہ خوشی میں کہہ دے، وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے، لیکن وہ خوشی میں کہہ دے کہ اللہ میرا بندہ ہے اور میں اس کا رب ہوں۔ فرمایا کہ خوشی کے مارے وہ تو الٹی بات کہہ رہا ہے نا، تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے پر بندے سے ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی توباؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں سنت اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کسی ماں کا اگر کوئی بیٹا بدمعاش دوست کے ساتھ چلا جائے، ماں کتنی اداس ہوتی ہے، ماں کتنی اداس ہوتی ہے۔ بیٹے کی محبت کرنے والی، بیٹا محبت کرنے والی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا، تجھے گھر میں ہر سہولت دی، چاہت سے پالا، محبت سے رکھا، پھر بھی تو چلا گیا، اور ایک دن بیٹا اچانک اس بدمعاش دوست سے جان چھڑا کر آ جائے اور دروازہ کھٹکھٹا دے اور کہے کہ امی دروازہ کھولیں، ایسا نہ ہو وہ گنڈا آ کر مجھے دوبارہ پکڑ لے، تو بتائیں ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ یہ تو ماں کی محبت ہے نا، وہ تو دیر نہیں لگائے گی۔ تو اسی طرح بندوں کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو پکڑتا ہے، شیطان اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، شیطان اس کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بندوں کو شیطان اغوا کر رہا ہے، اور بندہ اس شیطان سے جان چھڑا کر اللہ کے در پر آئے، اللہ کے بندوں کو شیطان نے اغوا کیا اور گناہوں پر ورغلایا، فرائض کو چھڑوایا، جھوٹ بلوایا، بہتان لگوایا، لوگوں کا دل دکھوایا، پتہ نہیں کیا کیا کروایا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے غفور ہیں، کہ بندہ اس شیطان سے بچ کر، جبکہ شیطان کو بھی اللہ نے اس وقت قید کروا دیا، اس کی قید سے بھاگ کر بندہ رحمان کے در پر آتا ہے، اس کا در کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شیطان سے خود ہی بچاتے ہیں، سب سے پہلے تو شیطان کو ہی قید کروا دیتے ہیں، اور پھر بندہ پھر بھی نفس کی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، اور نفس سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ رب العزت کے در پر جاتے ہیں، اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے محبت کرنے والے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تمہیں کتنے پیار سے پالا ہے، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی شفقتیں دی ہیں، تم تو میرا در چھوڑ کر چلے گئے تھے، تجھے کس نے اپنے رب کریم کی جانب سے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اب اے گنہگار بندے، رمضان کے ان ایام میں تو اللہ کے در پر آ گیا، اللہ کی مسجد تک آ گیا ہے اور وہیں پڑ گیا ہے، در پر ہی پڑ گیا ہے، تو میرے دروازے تک آ گیا اور میرے دروازے پر ہی پڑ گیا۔ تو پھر مولا سے جب ہم درخواست کریں گے کہ مولا دروازہ کھول دیجئے، اپنی رحمت میں لے لیجئے، تو بتلائیے کہ اللہ رب العزت رحمت کا دروازہ کھولنے میں کوئی دیر کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ہم سب نے غفلت کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، غفلت کے پردوں نے ہماری آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحیم کا دروازہ بند ہو گیا۔ رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا۔ تو اتنی قیمتی راتیں آ گئیں، اتنی قیمتی گھڑیاں آ گئیں، تو خوب غنیمت سمجھنا ہے ان گھڑیوں کو، ان راتوں کو، خوب اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، نیکوکاری پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا ارادہ کرنا ہے دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ کی رحمت کے سامنے تو ان گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، وہ تو دینے والا ہے نا، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو رحیم کے در پر پڑھو تو خوب لے کر ہی ٹلو، وہ تو کریم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے در تک کا محتاج بنا دیا، اس کے در پر پڑھنے کا ہمیں ذریعہ بھی بنا دیا کہ چلو رمضان آ گیا، اعتکاف کر لو، آ جاؤ میرے در پر پڑھ جاؤ، میری مہمانی بھی دیکھو، آؤ میرے در پر پڑھ کے تو دیکھو اللہ کیسے کیسے عطا فرما رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ رب العزت رحمت کے بہانے کر رہے ہیں، رحمت ہم پر نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں ڈال دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔